سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم اور آپ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد ہم سب کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے انتہائی قابل احترام، قابل عظمت، حتیٰ کہ ہمارے ذہنوں سے اگر آپ کی محبت و عظمت ایک لمحے کے لیے بھی ختم ہو جائے، ہٹ جائے، تو ہم اسی وقت دین و ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے اور اسلام سے رشتہ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کے بیٹے اور دنیا کی تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بالکل اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور محترم اور سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی کوئی شخصیت اگر انسانی دنیا کے اندر ہے تو وہ صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دشمنان اسلام نے، مشرکین مکہ نے یا منافقین مدینہ نے یا دیگر لوگوں نے آپ کے نظریات کی مخالفت تو کی ہوگی، لیکن آپ کے شخصی کردار پر کسی نے کوئی کمنٹ کیا ہو، کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہو۔ تاریخ میں ایسے واقعات کم ملتے ہیں۔ کچھ پیشہ ور قسم کے لوگ، سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ یا غلط مقاصد کے تحت ان کو اس کام کے لیے متعین کیا جاتا ہو، جس طرح گزشتہ 27 مئی کو ہمارے ملک کی ایک خاتون بی جے پی کی پروقتہ ترجمان نپور شرما نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصداً وہ گستاخانہ کلمات کہے، جس سے صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں ایک ہیجان اور بھوچال آ گیا، اور پوری دنیا کے سارے مسلمانوں نے اس کی مذمت کی۔ ملک کے اندر بھی اس کی مذمت کی گئی، اس کے خلاف احتجاج بھی ہوئے، FIR درج کیے گئے، اور دنیا کے مختلف ممالک کے ذمہ داروں نے اس کی سخت مذمت کی۔ ہمارے ملک ہندوستان کے جو سفیر باہر ممالک میں رہتے ہیں ان کو حکومتوں نے طلب کیا اور سخت احتجاج درج کرایا۔ یہ مسلمانوں کا جذباتی اور عقیدت کا مسئلہ تھا، محبت کا مسئلہ تھا، جس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگلی بات، وہ چیز اپنی جگہ ہو رہی ہے، FIR ہوئے ہیں، کارروائی ہو رہی ہے، میمورنڈم دیے گئے ہیں، تنظیموں نے اس کے خلاف مذمتی بیانات جاری کیے ہیں۔ ہمارے کچھ نوجوان جذبات میں آ کر مشتعل ہو کر کہیں پر جمع ہو کر کچھ اس قسم کا جلوس یا اس قسم کا احتجاج جو ملک کے موجودہ حالات میں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، قطعاً مفید اور مناسب نہیں ہے۔ ہمارے سارے بڑوں نے اپیل کی ہے، میں بھی آپ سے اپیل کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز جائے کہ آئندہ آنے والے کل یعنی 17 جون کو بروز جمعہ ہم جمعہ کی نماز کے بعد یا شام کو کسی قسم کا ایسا کوئی جلوس، ایسا کوئی احتجاج نہ کریں جس سے بجائے فائدے کے نقصان ہو۔ جو مذمتیں ہونی تھیں کی جا چکی، جو اس کے خلاف کیسز ہونے تھے ہو چکے، کسی کو اور کرنا ہو میمورنڈم دے دے، FIR درج کرا دے، اس سے کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا کہ جمہوری ملک ہے، ہم مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، ہم کو اس کا دکھ ہے، اس غم و غصے کے اظہار کرنے کا آپ کو پورا حق ہے، لیکن بڑے ادب و احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام جس سے بجائے فائدے کے نقصان ہو، اس سے ہم بچیں۔ اور مقامی طور پر جو انتظامیہ ہے اس سے ہمارا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں، یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ ہم ان کو اپنا خلاف سمجھتے ہیں اور نادانی میں کہیں نہ کہیں ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے جس سے آمنے سامنے کا مقابلہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سوائے نقصان کے فائدہ ہوتا نہیں۔ مقامی انتظامیہ، پولیس اہلکار جن کا کام ہے نظم و نسق کو سنبھالنا، کنٹرول کرنا، ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ بھی اس پر نگاہ رکھیں اور کوشش کریں کہیں پر معاملات بگڑنے نہ پائیں اور بے مقصد کہیں پر کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو، اور اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ آپ کہیں پر بھی ٹکراؤ سے
بچنے کی مکمل کوشش کیجیے۔ جمعہ کی نماز میں علماء اور ائمہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، آپ کی جوانی پر، آپ کی پاکیزہ زندگی پر کھل کر بیان کریں۔ الحمدللہ میں نے بیان کیا، اور میں دنیا کے تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کسی کو اگر اس سلسلے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے، کسی کو ہمارا قرآن چاہیے، ہماری حدیثیں چاہیے، ہم سے بیٹھ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے کسی بھی الزام کے دفاع کے لیے ہم رات و دن ہر وقت تیار ہیں، محبت کے ماحول میں گفتگو کرنے کے لیے۔ لیکن ملک کے موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تشدد سے، ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ درخواست ہے میری اپنے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا خادم مفتی محمد حذیفہ قاسمی، ناظم تنظیم جمعیت علماء مہاراشٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔